وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز العلام الذي جعل الحج أحد أركان الإسلام وكفارة لما قبله من الذنوب والآثام، أحمده حمدا كثيرا على الدوام، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأنام، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إجلالا وإكراما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز حاضرین، مکرم سامعین، اللہ رب العزت جل جلالہ وعما نوالہ کا بے انتہا کرم ہے، جس نے ہمیں نبی کریم رؤوف الرحیم، تاجدار کونین، فخر المرسلین، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. قرآن کریم فرقان حمید جیسی نعمت لازوال سے بہرور فرمایا. کریم اور مشفق والدین، اساتذہ عطا فرمائے. دیگر انگنت احسانات ایسے ہیں کہ تعزیز ساری زندگی سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے ان احسانات کا شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم ادا نہیں کر پائیں گے. تاہم ان تمام تر نعمہائے الہیہ پر ہم اس کی بارگاہ میں بندگی بجا لاتے ہوئے سجدہ شکر ادا کرتے ہیں اور زبان حال سے کہتے ہیں کہ الحمدللہ علی کل ذالک. معزز حاضرین، ماہ ذی قعدۃ الحرام، جس کی آج 16 تاریخ ہے، ماہ ذی الحجۃ الحرام کی آمد ہے اور جاری مہینہ اختتام کی طرف رواں دواں ہے. ماہ ذی الحجہ اسلامی تقویم اور اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے. اس آخری مہینے میں اسلام کا آخری رکن نہایت ہی عظیم الشان، انتہائی
لذت آفری، وجد انگیز، پرکیف عبادت حج اور فریضہ حج اسی ماہ ذی الحجہ میں ادا کیا جاتا ہے۔ قربانی جو شعار اسلامی ہے اس کی انجام دہی بھی انجام دی جاتی ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع یہی اسلام کا عظیم رکن حج، اس کی کچھ معرفت اور اس کا عرفان حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ 2 جمعہ یہ موضوع رہے گا۔ آج کچھ فضائل اور مسائل مختصر سے حج کے حوالے سے بیان ہوں گے۔ آئندہ جمعہ اسرار و حکم حج کے اندر چھپی حکمتوں کے بیان پر مشتمل موضوع رہے گا۔ بطور خاص مناسک حج اور عقائد اہل السنت والجماعہ، یعنی مناسک حج کے ذریعے، اعمال حج کے ذریعے اہل السنت والجماعہ کے عقائد کی تائید کس طرح ہوتی ہے، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ حج حا جیم جیم اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ یا حروف اصلیہ۔ یہ باب نصرہ سے مصدر ہے۔ حج یحج حجن کا معنی ہے القصد الی المعظم، یعنی کسی باعظمت مقام کی طرف ارادہ کرنا، قصد و ارادے کے ساتھ کسی باعظمت مقام کی طرف چلنا، جانا، پہنچنا، حج کا لغوی معنی ہے۔ حج کا جو اصطلاحی معنی ہے، اصطلاح سے مراد اصطلاح شرعی، ایک لفظ ہوتا ہے، لفظ کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک فرضی معنی ہوتا ہے، ایک مرادی معنی ہوتا ہے، ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے۔ لفظ ایک ہی ہوتا ہے لیکن مختلف اعتبارات سے معانی جدا جدا ہوتے ہیں۔ مثلاً صلاۃ اصلاً دعا کے معنی میں ہے، لیکن رحمت کے لیے، نماز کے لیے بھی یہ لفظ مستعمل ہے۔ الصلاۃ یعنی نماز، الصلاۃ یعنی رحمت، الصلاۃ یعنی دعا۔ جیسے قرآن مجید میں ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ لوگوں سے ان کے صدقات کا مال لیجئے اور اس کے ذریعے انہیں پاک کیجئے، وتطہرہم بہا وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے، وصلی علیہم، اور ان کے لیے دعا کیجئے۔
تو یہاں صلی کا معنی دعا ہے۔ آیت صلاۃ مشہور و معروف آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی میں صلی یصلی سے یصلون رحمت کے معنی میں ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو، نماز قائم کرو، نماز کے معنی میں ہے۔ تو ایک لفظ کے بہت سے اعتبارات سے بہت سے معانی ہوتے ہیں۔ ایسے ہی حج کا جو لغوی معنی ہے وہ میں نے بیان کر دیا کہ کسی عظمت والی جگہ کا ارادہ کرنا، اس کی زیارت کا، اس کی طرف پہنچنے کا ارادہ کرنا، یہ حج کا لغوی معنی ہے۔ اب اصطلاحی معنی سماعت فرمائیں۔ ہوا زیارت بقاع مخصوصہ فی وقت مخصوص علی طور مخصوص ای وجہ مخصوص۔ حج نام ہے مخصوص مقامات کی زیارت کا۔ وہ مخصوص مقامات کیا ہیں؟ وہ مشاعر الحرام، مشعر حرام جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، عرفات کا میدان ہے، مینا کا میدان ہے، مزدلفہ کا میدان ہے، مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، خود کعبۃ اللہ ہے، حجر اسود ہے، اور دیگر وہاں کے مقدسات۔ تو ان مقامات کی زیارت کرنا مخصوص اوقات میں حج کے لیے، حج کے معنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخصوص اوقات میں ان مقامات کی زیارت کی جائے۔ عام اوقات میں اگر ان کی زیارت کی جاتی ہے تو اس کو حج نہیں کہتے۔ وہ عمرہ ہو سکتا ہے، عمرے میں آپ ان مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں، لیکن اس زیارت کو حج کا نام نہیں دیا جا سکتا چونکہ وقت نہیں ہے۔ حج کے لیے وقت ہے۔ قرآن مجید میں ہے الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معروف ہیں، مشہور ہیں، لوگ جانتے ہیں۔ آغاز اسلام ہی سے حج کے پیریڈ کو اور حج کے زمانوں کو لوگ جانتے۔ 2.5 مہینے پر مشتمل وہ اوقات ہیں، 2 مہینے 7 دن، پھر وہ وقت شروع ہو جانے کے بعد اور 6 دن کا اضافہ کر کے 13 دن بنا سکتے ہیں آپ۔ 2 مہینے 13 دن کا زمانہ ہے۔ حج کے اوقات یا حج کا زمانہ، یہ یوں کہہ لیں بالفاظ دیگر آسانی کے لیے کہ حج کا احرام باندھنے کا وقت، حاجی کے لیے احرام باندھنے کا زمانہ 2 مہینے 7 دن ہے۔ 8ویں دن تو اس کو باندھنا ہی ہے، پھر 8واں دن، 9واں دن، 10واں دن، 11واں دن، 12واں دن، 13واں دن حالت احرام میں گزرتا ہے۔ 12 تک گزرتا ہے، کسی وجہ سے 13 تک بھی چلا جاتا ہے، وہ موقع آئے گا تو میں بتاؤں گا مسئلہ۔ ورنہ حج کے جو مخصوص اوقات ہیں وہ صرف 5 دن ہیں، کسی وجہ سے 6 بھی ہو جاتے ہیں، کسی کسی کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں۔ کوئی اگر مینا سے نکلنے میں تاخیر کرے، رات ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، تو وہ 12 کو مینا چھوڑ نہیں سکتا، پھر وہ رات مینا میں گزار کر 13 کی رمی کر کے نکلے گا۔ وہ ایک اتفاقی بات ہوتی ہے، کسی وجہ سے کوئی نکل نہیں سکا 12 کے غروب آفتاب سے پہلے مینا سے،
بیت اللہ کی طرف، تو پھر اسے رات بھر وہاں رکنا ضروری ہو جاتا ہے، پھر 13 کی رمی کر کے نکلنا ہوتا ہے۔ خیر، تو وہ جو مخصوص حج کا کے ایام ہے وہ تو 5 ہے، لیکن زمانہ 2.5 مہینہ، قریب 1 مہینہ 7 دن پر مشتمل ہے، 2 مہینے 7 دن پر مشتمل ہے کہ جیسے ہی رمضان مبارک کا اختتام ہوا، شوال کا چاند نظر آیا، حج کا زمانہ شروع ہو گیا۔ غرہ شوال سے یعنی چاند دیکھ کر، شوال کا چاند دیکھ کر کوئی حاجی اور عازم حج ارادہ کر کے، نیت کر کے احرام باندھ سکتا ہے 1 شوال سے۔ تو پورا شوال کا مہینہ، پھر ذی قعدہ کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، جو جاری مہینہ ہے جس کی آج 16 ہے، پھر اس مہینے کا بھی پورا دور، پوری تاریخیں، پھر ماہ ذی الحجہ کے 7 دن، ان دنوں میں احرام باندھنا عازم حج کے لیے ہوتا ہے۔ اب جس کی جیسی سہولت ہے وہ ویسے کرتا ہے۔ کوئی ایسے عازم ہوتے ہیں، عزم، پختگی، حوصلہ، ہمت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی 1 شوال ہی سے احرام باندھ لیتا ہے، اور احرام باندھنا کوئی معمولی بات نہیں، بچوں کا کام نہیں۔ احرام باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پابندیاں اپنے اوپر لاگو کر لینا، بہت محتاط زندگی گزار، کنگھی تک نہیں کرنا، جوئیں ہو جائے سر میں تو انہیں مارنا نہیں، میل کچیل بدن کا صاف نہیں کرنا، ناخن بڑھ جائیں تو انہیں چھوڑ دینا، پاؤں کی یہ والی ہڈی پر چپل کا، جوتے کا کوئی حصہ نہیں لگنا، 2 پٹیوں کی چپل پہن کے 2 مہینے، 1.25 مہینہ گزارنا، خوشبو استعمال نہیں کرنا، صابن استعمال نہیں کرنا، چہرے کو کپڑا لگنے نہیں دینا۔ اتنی پابندیاں ہیں کہ آسان نہیں ہے۔ تو قال ہی ایسے جواں مرد اور راسخین فی العزم بندے پائے جاتے ہیں جو شوال کی ابتدا سے احرام باندھتے ہیں، ورنہ تو بہت سے لاپرواہ سست بندے تو 8 تاریخ کو ہی احرام باندھتے ہیں، جب سے وہ ایام شروع ہوتے ہیں حج کے، اسی دن احرام باندھتے ہیں بہت سے۔ اور کچھ ہے جو اپنے اپنے مقامات سے نکلنے کے موقع پر 5 دن پہلے، 10 دن پہلے، کوئی 15 دن پہلے، کوئی 2 دن پہلے اپنے اپنے مقامات سے نکلتے ہوئے احرام لے لیتا ہے، باندھ لیتا ہے، تلبیہ پڑھ کر، نیت کر کے، 2 گانا ادا کر کے، احرام باندھ کر۔ ابھی نیت بھی نہیں کرتا۔ بہت سے ایسے پست ہمت لوگ ہوتے ہیں کہ جہاز میں بیٹھنے کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اب ہم حدود حرم سے گزر رہے ہیں، میقات سے گزر رہے ہیں، نیت کر لیں، نیت باندھ لیں۔ وہ اعلان ہوتا ہے تو وہ اعلان سن کر بہت سے بندے وہاں نیت کرتے ہیں۔ احرام تو یہاں سے باندھ لیتے ہیں ایئرپورٹ پہنچنے سے پہلے ہی گھر سے، لیکن ابھی پابندیاں شروع نہیں ہوتی، چونکہ پابندیاں شروع ہوتی ہے نیت کے بعد۔ 2 گانا ادا کر کے یہ جب بندہ حج کی نیت کر لیتا ہے تو پھر پابندیاں شروع ہوتی ہیں۔ خیر، تو حج بڑی عظیمت والی، بڑی محنت و مشقت والی عبادت ہے، پرکیف عبادت ہے، لذت آفری عبادت ہے، عاشقانہ عبادت ہے، ایک عجیب اس کی سیر انگیزی ہے۔ تو میں حج کا اصطلاحی معنی سمجھا رہا تھا کہ مخصوص اوقات میں مخصوص مقامات کی زیارت،
اور مخصوص وجوہات کی بنا پر، کہیں پر قربانی کے ارادے سے جا رہا ہے بندہ، کہیں صرف دعا الہا و زاری اور قیام اور وقوف کر کے رونے پلانے کے لیے جا رہا ہے، کہیں رمی کرنے کے ارادے سے جا رہا ہے کسی میدان میں، تو مخصوص وجوہات کی بنا پر مخصوص مقامات کے پاس جانا اور ان کی زیارت کرنا اور وہاں کے جو مراسم ہے، مراسم حج اور مناسک حج، ان کو ادا کرنا، اعمال حج ادا کرنا، یہ اصطلاح شریعت میں حج کا معنی ہے۔ قرآن مجید نے استطاعت کی شرط لگائی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اوپر سے اس کا تسلسل چلا رہا ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر اور اس کی وضعیت کا بیان ہوا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، روئے زمین پر سب سے پہلا تعمیر کیا جانے والا گھر، وضع کیا جانے والا، بنایا جانے والا بیت، گھر روئے زمین پر سب سے پہلا، وہی گھر ہے جو مکہ میں ہے، بڑا بابرکت گھر ہے، ببکۃ مبارک ہے، وہدی للعالمین، ساری عالمی برادری کے لیے، عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع، ہدایت کا مصدر ہے۔ اور اس میں بے شمار اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ہدایت کی نشانیاں، کفر و باطل میں فرق کرنے والی نشانیاں۔ سب سے بڑی نشانی تو اللہ کا گھر، مکعب شکل میں، کعبۃ اللہ چار کونی نہیں ہے، مکعب شکل میں، یعنی چوڑائی میں تھوڑا کم ہے، لمبائی میں تھوڑا سا زیادہ ہے، لیکن دیکھنے سے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے چار کونی ہے، مگر لمبائی میں تھوڑا زیادہ ہے، اس کو مکعب شکل کہتے ہیں۔ تو وہ تجلیات الہیہ کا مرکز ہے۔ شب و روز ایک دن میں 24 گھنٹوں میں اس پر اللہ تعالیٰ کی خصوصی تجلیات، 120 تجلیات نازل ہوتی ہیں کعبۃ اللہ پر۔ کعبۃ اللہ کی تاریخ، اس کے اپنے فضائل، اس کی شرافت اور بزرگی ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر جانا نہیں چاہتا۔ سردست بات آ گئی ہے تو یہ حدیث پاک سماعت فرما لیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کعبۃ اللہ پر 24 گھنٹوں میں، دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 رحمتیں للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، جو کعبۃ اللہ کے طواف میں مصروف ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی وہ 60 رحمتیں نصیب ہوتی ہیں جو کعبۃ اللہ پر اترتی ہیں، اور 40 رحمتیں نمازیوں کے لیے جو کعبۃ اللہ کے ارد گرد سجدہ ریز ہیں، رکوع گزار ہیں، قیام پذیر ہیں، ان کے لیے 40 رحمتیں ہیں، اور 20 تجلیات اور 20 رحمتیں تو صرف ان بندوں کے لیے ہے جو نہ طواف کر رہے ہوں، نہ اس کی طرف رخ کر کے عبادت اور سجدہ ریزی کر رہے ہوں، بلکہ صرف ٹکٹکی باندھ کر اس کو تک رہے ہوں، صرف کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، اس کا دیدار کر رہے ہوں، ان بندوں کے لیے 20 تجلیات اور 20 رحمتیں مختص کر دی گئی ہیں۔ تو وہ تجلیات الہی کا مرکز، آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ پہلا روئے زمین پر پہلا گھر، ٹھیک بیت المعمور کے نیچے
بات آئی تو نقطہ عرض کروں. بیت المعمور سب سے پہلے تعمیر ہونے کی وجہ کیا بنی؟ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق عمل میں آ رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ملائکہ میں کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ ہم ہیں نا عبادت کے لیے، ایک ایسے کو کیوں پیدا کیا جا رہا ہے جو فساد کرے گا، خونریزی کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو اس پر ندامت اور شرمندگی کے باعث اعتراف قصور کرتے ہوئے عرش الہی کا 3 مرتبہ طواف کیا ملائکہ نے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے، کہ ہم سے ایک جسارت ہو گئی کہ ہم نے اپنا استحقاق ثابت کیا کہ ہم عابد ہیں نا، ہم تسبیح خواں ہیں، ہم تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی ہیں، پھر یہ 4 عناصر سے بنائے جانے والے انسان کی کیا ضرورت. تو یہ ایک بارگاہ الہی میں جسارت ہو گئی ہم سے. اس کی معافی تلافی کے لیے اور راضی کرنے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کو عرش کا طواف کیا. اللہ تعالیٰ کو وہ ادا ان کی پسند آئی. حکم فرمایا کہ ایک گھر تعمیر کیا جائے یہیں عرش کے پاس 7ویں آسمان پر، اور اس گھر کا طواف کرتے ہوئے یوں ہی تم میری عبادت ادا کرتے رہو. یہ ادا مجھے پسند آئی. تو یہ وجہ بنی، یہ واقعہ بنا بیت المعمور کی تعمیر کا. اور بیت المعمور تعمیر ہوا 7ویں آسمان پر، ملائکہ کا کعبہ، اور اس کے طواف کے لیے، اس کی زیارت کے لیے 70,000 کا کوٹا مخصوص کیا گیا. صبح کے لیے اور شام کے لیے 70,000 کا، کہ 70,000 ملائکہ صبح اس کا طواف کریں گے. پھر قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کو دوبارہ موقع نہیں ملے گا اس بیت المعمور کے طواف کا. اور شام کو 70,000 ملائکہ طواف کریں گے. اس وقت سے وہ طواف ملائکہ کا جاری ہے. اور ایک مرتبہ جو 70,000 فرشتے طواف کر لیتے ہیں بیت المعمور کا، اور پھر وہاں سے چل کر روئے زمین پر آتے ہیں اور کعبۃ اللہ کا جو زمین کا کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں، اور پھر حضور پاک علیہ السلام کے روضے پر حاضری دیتے ہیں. اور پھر قیامت تک ان کو موقع نصیب نہیں ہوتا. دوسرا الگ کوٹا اور دوسری الگ تعداد 70,000 کی کھیپ، دوبارہ نئی کھیپ آتی ہے اور طواف کعبہ اور زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہوتی ہے. جائے جو نیچے روئے زمین پر ایک مستقیم راہ پر چلتی ہوئی آئے تو وہ بیت اللہ کی چھت پر، روئے زمین کے بیت اللہ کی چھت پر گرے گی. اس طرح ٹھیک محاذ میں، سیدھ میں، روئے زمین پر بھی بیت اللہ تعمیر کیا گیا، اور اس کو بھی سب سے پہلے ملائکہ ہی نے تعمیر کیا. میں نہیں چاہتا تھا اس کی تاریخ کی طرف جاؤں، مگر بات نکل گئی تو یہاں تک آ گیا. پھر جن آباد ہوئے، جنات، فساد ہوا زمین میں، ان کی قتل و خونریزی کے لیے ملائکہ کو بھیجا گیا. اس وقت بیت المعمور اٹھا لی، یعنی روئے زمین کا کعبہ جو زمرد، یاقوت اور دیگر نورانی پتھروں سے، آسمانی جنت کے پتھروں سے، لال، زبرجد، اس طرح کے قیمتی پتھروں سے جو بنایا گیا تھا، ملائکہ کا بنایا ہوا بیت اللہ روئے زمین کا، وہ اٹھا لیا گیا. پھر آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا. آدم علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی. وہ جو بیت المعمور تعمیر ہوا تھا، ملائکہ جس کا طواف کرتے تھے، تو ملائکہ میں حضرت آدم علیہ السلام بھی شامل ہوتے طواف میں. یہاں روئے زمین پر آ کر اس کی لذت، اس کی حلاوت ستائی، تو عرض کیا مولا وہ جو بیت المعمور کا طواف کرتا اور اس کی حلاوت اور چاشنی ملتی تھی وہ یاد ستا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا روئے زمین پر بھی تعمیر کرو ویسا ہی ہے کر. تو آدم علیہ السلام نے زمین پر کعبۃ اللہ تعمیر کیا. پھر طوفان نوح میں وہ اٹھا لیا گیا، اس کی بنیادیں قائم رہی. ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا دور آیا. دونوں باپ بیٹے نے مل کر
اسی پرانی بنیادوں پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، انہی پرانی بنیادوں پر دیواریں اٹھائی، کعبۃ اللہ تعمیر کیا۔ یہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کا علیہم السلام کا دور آج سے 4500 سال قبل کا دور ہے۔ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے 3000 سال پہلے کا ابراہیم علیہ السلام کا دور، اور ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف لا کر 1500 سال ہوا جاتا ہے۔ تو یہ 1500، اس طرح سے 4500 سال پہلے کا دور تاریخی دور کہلاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جو معلوم تاریخ چل رہی ہے اور دنیا جو ہسٹری سے اور تاریخ سے واقف ہے، وہ یہی ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے دور سے دنیا تاریخ کو جانتی ہے۔ اس سے قبل کے دور کو ڈارکنیس، قبل از تاریخ دور کہتے۔ قبل از تاریخ دور ہے ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا۔ دنیا میں ہسٹری ایک مسلمہ طور پر اور پورے وثوق کے ساتھ موجود نہیں ہے کہ کیا تاریخ رہی ابراہیم علیہ السلام سے قبل۔ دنیا جو جانتی ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے جانتی ہے تاریخ کو، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تو اچھے طور پر جانتی ہے، اچھی طریقے سے، کہ 2024 سال گزر چکے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جا کر۔ یہ جو 2025 چل رہا ہے، آفٹر دا کرسٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر آفٹر دا کرسٹ، آفٹر دا کریسٹ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جا کر 2025 سال بیت چکے۔ ڈیتھ کا تصور تو ہمارا ہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کا، معاذ اللہ یہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے کہ صلیب پر ہمارے کفارے میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک گئے، سولی دے دی گئی، یہودیوں نے سولی دی۔ وہ خیر تفصیلات ہیں۔ قرآن نے تو یہ کہا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، بل رفعہ اللہ الیہ ولکن شبہ لہم، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف ان کو بلند فرما لیا، اپنی طرف اٹھا لیا، چوتھے آسمان پر قیام پذیر ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ جو 4500 سال پہلے کی تاریخ ہے کعبۃ اللہ کی، بڑی وجد آفری تاریخ ہے۔ خود تعمیر کعبہ کی کے مناظر، مظاہر اور اس کے واقعات کا تسلسل بڑا ایمان آفری اور ایمان افروز ہے، اور اسی لیے حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مرکزی حیثیت بھی حاصل ہے۔ پورے فریضہ حج میں، مناسک حج میں ابراہیم علیہ السلام کو ایک مرکزی کردار کی حیثیت سے مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ مینا میں قربانی دینا انہی کی ادا ہے، طواف کعبہ تعمیر کر کے انہوں نے کیا، مزدلفہ جا کر قیام کیا، پھر اسی تاریخ ابراہیمی پر یا سنت ابراہیمی پر اپنے جد اعلیٰ کے اعمال پر اپنی بنیاد رکھتے ہوئے حضور پاک علیہ السلام نے اپنی شریعت کی بنیاد رکھی، اور بڑے فخر سے فرمایا کہ میں ملت ابراہیمی پر ہوں، میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین میرا دین ہے۔ تو ہم سب ملت ابراہیمی کہلاتے ہیں، مذہباً ہم حنیف ہیں، دین حنیف کے پیروکار ہیں، اور ملت ابراہیمی۔ قربانی کے موقع پر حضور نے کیا فرمایا؟ جب صحابہ اکرام نے استفسار کیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ تو ہمارے جد، ہمارے باپ
اور ہماری اصل بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے مسلمانوں کی، انہی کے دین پر، انہی کے شعار پر، انہی کے تاریخ پر ہمارا مذہب ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شریعت کی بنیاد دین حنیف پر رکھی۔ تو کہاں چل رہی تھی بات؟ حج، استطاعت لگائی، استطاعت کی شرط اور قید لگائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس سے پہلے کا ذکر چھڑا تھا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات، اس میں بہت سے اللہ کی نشانیاں، مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیاں ہیں، مزدلفہ، منا، عرفات۔ مگر ان سب میں مقام ابراہیم، دیکھو میں نے ابھی کہا نا کہ ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے ابراہیم علیہ السلام کو۔ ساری نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں، بینات من الہدی والفرقان، بہت سی نشانیاں ہیں، مگر ان میں سے مقام ابراہیم ہے، نام لیا اس کا خاص طور پر، کہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کی، ایک پتھر ہے، اور وہ لفٹنگ یعنی اوپر نیچے کرنے کا کام دیتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ضرورتاً گارا پتھر وغیرہ لینے کے لیے نیچے جانے کی ضرورت پڑتی تو چھوٹا ہو جاتا، اور پھر وہ پتھر رکھنے، دیوار پر رکھ کر کعبے کی دیواریں تعمیر کرنے کے لیے، وہ پتھر رکھنے کے لیے اوپر جانے کا موقع آتا تو وہ پتھر بلند ہو جاتا، آپ پتھر رکھ دیتے، پھر پتھر لینے اسماعیل کے ہاتھوں سے لینے کے لیے ضرورت پڑتی تو نیچے ہو جاتا، چھوٹا ہو جاتا۔ بڑی عجیب اس کی داستان ہے مقام ابراہیم کی پتھر کی۔ اب وہ کعبے کی دیواریں تعمیر کرتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، ہماری اس محنت کو قبول فرما مولا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں، چلتے چلتے دعاؤں میں سے ربنا وابعث فیہم رسولا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگا تعمیر کعبہ کرتے ہوئے کہ مولا ربنا وابعث فیہم رسولا، ہم میں وہ برگزیدہ رسول بھیج جن کے ذریعے تو اس شہر مکہ کو آباد فرمانے والا ہے، جن کی خاطر یہ شہر تعمیر کیا جا رہا ہے، جن کی آمد کی خاطر یہ گھر تعمیر کیا جا رہا ہے، جو اس شہر میں آباد ہوں گے، یہاں پیدا ہوں گے، نبی آخر الزماں، جن کے بھیجنے کی ابتدا سے جو ہے بشارتیں توریت میں، زبور میں، انجیل میں چلی آ رہی ہے، وہ نبی آخر الزماں بھیج میری ذریت میں، میری نسل میں، میرے بیٹے اسماعیل کی اولاد بنا کر مجھے شرف اور فضیلت عطا فرما ان کا دادا ہونے کی، اور انہیں میرا پوترا بنا دے۔ یہ مانگ رہے ہیں، تو یہ ایک ایسا حساس اور نازک موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پیار آیا کہ میرا خلیل میرا گھر تعمیر کرتے ہوئے میرا حبیب مانگ رہا ہے، میرا خلیل میرے حبیب کو طلب کر رہا ہے، تو بڑا قیمتی وقت ہے، اس وقت کو دائم کر دیا جائے، ہمیشہ کے لیے جو ہے زندہ کر دیا جائے اس وقت کو۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے پتھر میں وہ تاثیر دی کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نقوش اپنے سینے پر ثبت کر لیا، نرم ہو گیا، اور پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم نقش ہو گئے، اور قیامت تک کے لیے قدمین شریفین کے ان نقوش کو دنیا والوں کو بتانے کے لیے اللہ نے باقی رکھا، اور وہ مقام دیا اس پتھر کو کہ حج کا ایک اہم منسک میں سے ایک منسک بنایا، اور طواف قدوم کا حصہ بنایا کہ جو بندہ طواف قدوم کرے گا اس کے بعد دوگانہ واجب 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس ادا کرے گا، تبھی اس کا حج مکمل قرار پائے گا، قبول کیا جائے گا، ورنہ اس کا حج ناقص رہے گا۔ ایک واجب کے درجے میں، مناسک حج کے ایک واجب کے درجے میں
مقام ابراہیم پر حاجی کو دوگانا ادا کرنا ضروری قرار دیا اور مقام ابراہیم کی اہمیت کو اجاگر کیا اور دنیا کو بتایا کہ یہ معمولی پتھر نہیں ہے، یہ وہ پتھر ہے جب میرے خلیل نے میرے حبیب کو جس وقت مانگا تھا، گویا میرے حبیب کی میلاد طلب کی تھی، میرے حبیب کی ولادت مانگی تھی۔ میلاد النبی وہ عظمت کا وقت ہے، اتنی عظیم چیز ہے حضور کا دنیا میں تشریف لانا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم کو کعبے کے صحن کے ماتھے کا جھومر بنا دیا۔ حضور کی آمد کی، حضور کے میلاد کی یاد میں آج دنیا اسی میں لڑنے جھگڑنے میں مصروف ہے امت مسلمہ کہ حضور کی آمد کے موقع پر میلاد کا تذکرہ، میلاد کی محافل کریں کہ نہ کریں، اسی جھگڑے میں ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میلاد النبی میرے نزدیک کیا مقام و مرتبہ رکھتی ہے۔ میرے حبیب کا دنیا میں آنا تو درکنار، صرف ان کے آنے کی تمنا کرنا۔ میرا خلیل جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے حبیب کی میلاد مانگتا ہے، میں اس پتھر کو نشانی بنا دیتا ہوں اور حاجی کے لیے جو ہے ضروری قرار دیتا ہوں کہ اس کے آگے سجدہ کرے، اس کے آگے دوگانا ادا کرے، اس کو مصلی بنائے، اس لیے کہ وہ یادگار ہے۔ میرے حبیب کی آمد کی دعا کی تھی میرے خلیل نے اس وقت، اور اس وقت کو میں نے یادگار کے طور پر باقی رکھا اور اس پتھر کو وہ مقام فضیلت دی۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت سی نشانیاں ہیں، انہی میں سے ایک مقام ابراہیم۔ اب چلتے چلتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولی اللہ، اس کے بعد عرض کیا مولا اب کیا کروں، تیرا گھر میں نے پرانی بنیادوں پر اٹھا دیا ہے دیواریں، آگے کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ، لوگوں میں اعلان کر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں اب اعلان کرو کہ میرے گھر کے ارادے سے آئیں زیارت کے لیے اور اس کے طواف کے لیے۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق، لوگ آئیں گے، پاپیادہ بھی آئیں گے، چلتے چلتے پیروں کے ذریعے، رجالا وعلی کل ضامر، ہر دبلی پتلی اونٹنی پر، لاغر اونٹنیوں پر سوار ہو کر دور دراز کے علاقوں سے لوگ آئیں گے۔ تم اعلان کرو۔ جبل ابو خبیس پر کھڑے ہوئے ابراہیم علیہ السلام اعلان کیا کہ لوگوں اللہ کے گھر کی زیارت تم پر فرض کی گئی ہے، اس کے حج کے لیے آؤ۔ پہلے تو اعلان سے پہلے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کہ مولا میں آواز دوں گا، سنے گا کون؟ میری آواز پہنچے گی کیسے سب تک؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارا کام صرف ندا کرنا ہے، آواز نکالنی ہے اور لوگوں کو سنانا ہے، رہا اس آواز کو پہنچانا تو کہاں کہاں تک پہنچانا ہے یہ ہمارا کام ہے، ہم پہنچائیں گے کہاں تک پہنچانا ہے، تمہارا کام صرف آواز دینا ہے، آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابو خبیس سے آواز دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو کہاں تک پہنچایا؟ صرف عالم شہادت تک ہی نہیں، عالم برزخ، عالم روحانیت تک اور عالم امر تک پہنچایا اس آواز کو، عالم ارحام تک پہنچایا کہ جو لوگ ماں کے رحموں میں تھے، باپ کی صلبوں میں تھے، ان روحوں نے تک ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو سنا، اور جو روحیں ابھی علیین میں تھی، عالم ارواح میں تھی، ابھی باپ کے صلب میں بھی نہیں آئی، ماں کے رحم میں آنا تو دور، ان روحوں نے بھی اس آواز کو سن کر لبیک کہا۔ اب حضور نے فرمایا ابراہیم کی اس آواز پر جن روحوں نے لبیک کہا انہی لوگوں کو حج کرنا نصیب ہوتا ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوتا۔ وہی روحیں حج ادا کرتی ہے جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا۔ تو باپ کے صلبوں میں روحوں نے لبیک کہا، ماں کے پیٹوں میں۔ تو اب جو حجاج گئے ہوئے ہیں وہ منتخبہ ہیں، وہ مخصوص لوگ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا۔ تو وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اعلان کرو۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، میرے گھر کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف آنا لوگوں پر واجب ہے۔
کہ میں نے ایک مکان بنایا اپنے بندوں کے لیے، میرے بندے چاہتے ہیں کہ ان کے خالق کو دیکھیں۔ 2-3 منٹ باقی ہے سامنے، ایک آخری بات عرض کر رہا ہوں، آئندہ اس کی تفصیلات پھر جمعہ عرض کروں گا۔ میرے بندے چاہتے ہیں کہ خالق ہمارا مالک کون ہے، کریٹر کون ہے، دیکھیں۔ یہ دیکھنے ہی کا جھگڑا ہے، دیکھنے ہی کی داستانیں ہیں۔ محسوسات میں آ جائے ہمارا خالق، انسانیت یہ چاہتی ہے۔ اسی لیے کتنوں نے اس مغالطے میں محسوس کرنے کے چکر میں، اپنے خالق کو محسوس کرنے کے چکر میں، کتنے پیکران اور مظاہر کو اپنا معبود بنا لیا۔ کسی نے پہاڑوں کو، کسی نے جانوروں میں دیکھا اس کو، کسی نے جھرنوں میں دیکھا، آبشاروں میں دیکھا، سمندروں میں، دریاؤں میں دیکھنے کی کوشش کی، غلط نظر پڑی، غلط اس کا جو ہے انکشاف ہوا، اور ان کی عقلیں ساتھ نہیں دی، تو کسی کو سمجھا معبود، کسی نے ہمالیہ کو سمجھ لیا، کسی نے جانور کو مان لیا، کسی نے درختوں میں تسلیم کر لیا اس کو۔ یہ عقلی مغالطہ ہوا۔ حقیقی رب تک تو جو ہے کوئی عقلیں پہنچ نہیں سکتی، پہنچی نہیں، لیکن ہر ایک کی خواہش ہے کہ اسے محسوس کرے، اسے دیکھیں، چکھیں، چھوئیں، کچھ کسی نہ کسی ذریعے سے اپنے خالق کو پہچانیں، دیکھیں آخر۔ تو یہ دیکھنے کی جو حسرت ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی کہ میرے بندوں مجھے دیکھنا چاہتے ہو تو میری ذات تو تمہیں نظر نہیں آئے گی وقت سے پہلے، جنت میں آؤ گے تو میرا دیدار ہوگا، اس سے پہلے مجھے دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اگر میری چاہت اتنی ہے مجھے چھونا چاہتے ہو تو یہ جو میرا گھر ہے بیت اللہ میں، اس پر جو غلاف پڑا ہے، اس غلاف کو معمولی کپڑا نہ سمجھنا، یہ میرا دامن ہے، اس کو تھامو اور اس کو چومو، ایسا ہوگا جیسے تم نے میرے دامن کو پکڑ کر چوما ہے۔ یہ جو حجر اسود ہے، یہ کعبے کے کونے میں جو پتھر ہے جنت سے میں نے بھیجا آدم کے ساتھ، یہ معمولی پتھر نہیں ہے۔ تم مجھے بوسہ دینا چاہتے ہو، چومنا چاہتے ہو، تو یہی میرا دست ہے، یہی میرا ہاتھ ہے، اسے پکڑو، چومو، میرے ہاتھ کو چومنے کے برابر ہوگا۔ حجر اسود کو چومنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے برابر ہے۔ تو اس طرح نحن اقرب الیہ من حبل الورید، موضوع تو یہی ہے کاغذ میں، موضوع بیان نہیں کر سکا میں، جو باتیں آتی گئی ذہن میں آپ کے سامنے رکھتا گیا، آگے تفصیلات آئندہ جمعہ رکھوں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ وہ خالق ہمارا رگے جان سے قریب ہے، یہ احساس تو آج ہمیں ہے۔ ہر بندہ، ہر مومن جانتا ہے کہ میرا رب میری رگے جان سے قریب ہے، لیکن جب کعبۃ اللہ میں پہنچتا ہے، صحن کعبہ میں پہنچ کر، یہ صرف احساس نہیں، ایک یقین کی صورت میں بدل جاتی ہے کیفیت، کہ صرف میرا رب ہی میرے قریب نہیں، میں بھی اپنے رب کے قریب ہوں۔ کعبۃ اللہ کے صحن میں جا کر اس کے گھر کے پاس کھڑے ہوتا ہے تو اسے یہ احساس اس کے اندر جاگتا ہے کہ صرف میرا رب ہی میرے قریب نہیں، میں بھی اپنے رب کے قریب ہوں۔ کعبۃ اللہ وہ مقام ہے، اس کا حج، اس کی کیا تفصیلات ہے، مہینے تو اور اشہر حج، زمانے، وقت میں نے بتا دیے، آگے شرائط، فرائض، واجبات، مسنونات بتاتے ہوئے اس کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کے اسرار و حکم کیا ہے، اور ان اسرار و حکم میں اہل سنت والجماعت کے عقائد کس طرح مترشح ہوتے ہیں اور کس طرح واضح ہوتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو متمول حضرات ہیں، صاحب استطاعت حضرات ہیں، انہیں تاخیر کرنے کی ہرگز مہلت نہ دے مولا، عجلت کے ساتھ جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور جتنے حجاج اس وقت تیری بارگاہ میں حاضر ہے، راستوں میں ہے، سفر کے دوران، میرے مولا ہر ایک کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ کعبۃ اللہ کے زاد و شرف کو، مجد کو، اس کی بزرگی کو بلند سے بلند کر فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اطہر کے نور کو دنیا میں پھیلا دے۔ پروردگارہ میرے مولا امت مسلمہ پر خیر کی، رحمتوں کی، سلامتی کی بارش عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔